السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے نماز کی اہمیت اور فضیلت۔ معزز ناظرین، آپ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کے ذکر کے بعد فوراً نماز کو ذکر فرمایا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، یعنی جو لوگ غیب پر ایمان لائے اور نماز کو قائم کیا۔ ایمان کے ذکر کے بعد جو ذکر کیا ہے وہ نماز کو ذکر کیا ہے۔ آپ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے روزے کو بھی فرض کیا، اللہ تبارک و تعالی نے زکوٰۃ بھی فرض کی، اللہ تبارک و تعالی نے حج بھی فرض کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے روزے کا حکم زمین پر نازل فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے زکوٰۃ کا حکم زمین پر نازل فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے حج کا حکم فرش پر نازل فرمایا، لیکن جب نماز کی باری آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے نماز کا حکم عرش پر نازل فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے سفر میں بلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حسین، یہ اعلیٰ، یہ افضل تحفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ میرے دوستو، مگر افسوس، بہت افسوس کی یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ یہ عبادت جتنی ضروری عبادت تھی، جتنی اہم عبادت تھی، آج ہم نے اس کو اتنا ہی غیر ضروری سمجھ رکھا ہے۔ آج ہمارے پاس نماز پڑھنے کے لیے وقت نہیں بچا۔ ہم اتنے مشغول ہو گئے، اتنے بزی ہو گئے کہ ہمارے پاس اس اللہ کی عبادت کرنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ آج آپ کے پاس اگر کوئی ڈی ایم کا یا کسی تھانے دار کا یا کسی انسپیکٹر کا ایک کال آ جائے، ایک میسج آ جائے، کال تو بہت دور کی بات، اگر ایک میسج آ جائے اور وہ یوں کہے کہ میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں اور وقت رہے گا 3 بجے، تو آپ جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ سچ بتانا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ 2 بجے جا کر وہاں پر بیٹھ جائیں، لیکن وہ اللہ ہم کو دن میں 5 مرتبہ بلاتا ہے۔ مؤذن اذان دیتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اور جب نماز کھڑی ہونے لگتی ہے پھر مکبر یوں تکبیر کہتا ہے، قد قامت الصلاۃ، کہ نماز کھڑی ہو گئی، ہم پھر بھی نماز پڑھنے نہیں جاتے۔ ابھی آپ نے سوچا ہے کہ اس اللہ کو کتنا جلال آتا ہوگا، کتنا غصہ آتا ہوگا کہ اتنی آیتیں نازل کرنے کے باوجود، اتنی تاکید کرنے کے باوجود، دن میں 5 مرتبہ بلانے کے باوجود بھی نماز پڑھنے نہیں گئے؟ کیا ہماری نزدیک اس اللہ کی اس ڈی ایم کے برابر بھی ویلیو نہیں؟ ہم ڈی ایم کی ایک میسج پر، ایک کال پر دوڑے چلے جاتے ہیں، بھگے چلے جاتے ہیں، وقت سے پہلے پہنچ جاتے ہیں، لیکن اس اللہ کے 5 بار بلانے پر بھی ہم نہیں جاتے۔ اللہ کے واسطے نماز کو قائم کریے۔ نماز کوئی معمولی عبادت نہیں۔ یوں سمجھ لیجئے کہ جس طرح آپ کے لیے کھانا ضروری ہے، جس طرح آپ کے لیے پینا ضروری ہے، جس طرح آپ کے لیے سونا ضروری ہے، جس طرح آپ کے لیے سانس لینا ضروری ہے، اسی طرح آپ کے لیے نماز پڑھنا ضروری ہے۔ اللہ کے واسطے نماز کو قائم کریے اور آج ہی سے ارادہ بنائیے، ابھی سے ارادہ بنائیے کہ انشاءاللہ نماز پڑھیں گے۔ کیونکہ میرے دوستو، یہ مت سوچئے، بہت سے مسلمان یوں سوچتے ہیں کہ کل سے پڑھیں گے، پرسوں سے پڑھیں گے، سنڈے سے پڑھیں گے، نئے سال سے پڑھیں گے۔ نہیں، کتنے مسلمان ایسے تھے جو یوں ہی سوچتے تھے کہ سنڈے سے پڑھیں گے، نئے سال سے پڑھیں گے۔ آج وہ قبروں میں دفن ہیں، کیونکہ موت کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ آدمی منٹوں میں، سیکنڈوں میں اس دنیا کو الوداع کہہ دیتا ہے۔ کل کس نے دیکھا ہے؟ میرے دوستو، خود بھی نماز پڑھیے اور اپنی اولاد کو بھی نماز کا شوقین بنائیے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دیا جائے۔ آج ہم اپنی اولاد سے یوں تو کہتے ہیں کہ بیٹا تم ٹیوشن پڑھنے جاؤ، بیٹا تم کالج پڑھنے جاؤ، بیٹا تم اسکول پڑھنے جاؤ، کیونکہ اگر تم کالج پڑھنے نہیں جاؤ گے، اگر تم اسکول پڑھنے نہیں جاؤ گے تو دنیا والے تمہاری کوئی ویلیو نہیں سمجھیں گے، تمہاری کوئی عزت نہیں سمجھیں گے۔ اور کیا کہتے ہیں کہ اگر بیٹا تم کالج میں، تم اسکول میں تم پڑھائی نہیں کرو گے، نہیں پڑھو گے تو تم کو نوکری نہیں ملے گی۔ کیا ہم نے کبھی اپنے بچوں سے یہ بات کہی ہے کہ بیٹا تم نماز پڑھنے جاؤ؟ اگر تم نماز پڑھنے نہیں جاؤ گے تو اللہ کے نزدیک تمہاری کوئی ویلیو نہیں ہوگی، اللہ کے نزدیک تمہاری کوئی عزت نہیں ہوگی۔ اگر تم نماز نہیں پڑھو گے تو تم کو جنت نہیں ملے گی۔ جس طرح بغیر پڑھائی کے نوکری نہیں ملے گی، اسی طرح بغیر نماز پڑھے جنت نہیں مل سکتی۔
تو اسی لیے اللہ کے واسطے خود بھی نماز پڑھیں اور اپنی اولاد کو بھی نماز کا حکم دیں۔